لیکس کے خفیہ دستاویزات کا خزانہ ہاتھ لگنے سے انتہائی رازداری سے کام کرنے والی غیر ملکی کمپنیوں میں ملوث پاکستان سمیت دنیا بھر سے متعدد معروف شخصیات کے نام آشکارا ہو چکے ہیں۔ پاناما پیپرز میں پاکستان کی جن شخصیات کا نام لیا گیا ہے، ان میں دور حاضر کے وزیر اعظم میاں نواز شریف اور ان کی شریف فیملی کا نام بھی جلی حروف میں لکھا ہے۔ اس کیس میں شریف خاندان نے بچنے کے لیے جس تنکے کا سہارا لیا ہے، وہ خود پاناما اور کرپشن کے سمندر میں تیر رہا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں قطری شہزادے حماد بن جاسم بن جابر الثانی کی، جن کے خط کے ذریعے شریف فیملی خود کو بچانا چاہتی ہے۔ ذرا نظر ڈالیے اس قطری شہزادے حماد بن جاسم بن جابر الثانی اور ان کے شاہی خاندان کے بیک گراؤنڈ پر۔ قطری شہزادے حماد بن جاسم کا نام بھی پاناما پیپرز میں شامل ہے۔ پاناما پیپرز کی دستاویزات کے مطابق قطری شہزادے کی 8 آف شور کمپنیز اور 2 ٹرسٹ ہیں۔ ایک اور غیر ملکی جریدے کی رپورٹ کے مطابق جرمنی کے ایک بینک میں تقریباً $700 ملین کے اثاثے پیراماؤنٹ سروسز ہولڈنگز کے نام پر رکھے گئے تھے۔ اور اس کمپنی کا مالک بھی قطری شہزادہ ہی ہے۔ قطری شہزادے کے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دینے کے ٹھیک 1 سال بعد اس بینک کے 50% شیئرز اسی پیراماؤنٹ سروسز ہولڈنگز نے خرید لیے، جو کہ اسی شہزادے کی کمپنی تھی۔ ایک اور غیر ملکی جریدے کی رپورٹ کے مطابق قطری شہزادے پر یہ الزام ہے کہ وہ ایک غیر ملکی شہری کی اغوا اور تشدد میں ملوث رہے ہیں۔ برطانوی شہری کے وکیل کی جانب سے الثانی خاندان کے وارث پر الزام لگایا گیا کہ حماد بن جاسم نے بارکلے بینک میں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی۔ یہ انویسٹمنٹ ان پیسوں سے کی گئی تھی جو شہزادے کے آف شور اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کیے گئے تھے۔ بعد ازاں وہی آف شور اکاؤنٹس کا پیسہ فیفا ورلڈ کپ 2022 کا کانٹریکٹ حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، جبکہ شہزادے پر یہ الزام بھی ہے کہ شہزادہ حماد بن جاسم نے قطری حکومت کی جانب سے بطور سفیر برطانیہ میں اپنی تعیناتی اس لیے کروائی تاکہ وہ خود پر لگائے گئے الزامات سے بری ہو سکے۔ حماد بن جاسم نے اپنے سفارتی عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف اپنے کاروبار کو چمکایا اور اپنے سفارتکاری کے دور میں انہوں نے تقریباً $1 بلین کمائے اور ایک تیل کی کمپنی خرید کر اپنی دولت میں مزید اضافہ کیا۔ اب بات کر لی جائے شہزادہ حماد بن جاسم کے خاندانی پس منظر کی، تو ورلڈ بینک کی جانب سے اثاثوں کی جانچ پڑتال اور ان کی واپسی کے لیے قائم کردہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق قطر کے امیر کا عہدہ 1972 سے لے کر 1995 تک الثانی خاندان کی جن شخصیت کے پاس رہا، انہیں صرف اس لیے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑا کیونکہ ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے عوام کا پیسہ غیر قانونی طریقے سے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل کروایا تھا۔ بعد ازاں 1999 میں الثانی خاندان کی اہم شخصیت پر لگایا گیا یہ الزام ثابت بھی ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت ایک ایسے شخص کی گواہی کو کس نظر سے دیکھتی ہے جو خود اپنے ملک میں پاناما کا شکار ہے۔ میاں صاحب انصاف کی آنکھوں پر کس حد تک پٹی باندھنے میں کامیاب ہوتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ہم اگر قانون کو سائڈ پر رکھ دیں اور اخلاقیات کی بنیاد پر فیصلہ کریں تو آف شور کمپنیاں قانونی ہونے کے باوجود غلط ہیں۔ یہ بنائی ہی اس وقت جاتی ہیں جب کوئی شخص، ادارہ یا حکومت اپنے معاملات کو خفیہ رکھنا چاہتا ہے۔ یہ بات بھی درست ہے، دنیا کا کوئی قانون ان کمپنیوں کے مالکان کا احتساب نہیں کر سکتا، لیکن اگر ضمیر کوئی چیز ہے اور انسان اس کے سامنے جواب دہ ہے تو پھر یہ کمپنیاں غلط ہیں اور ان کے مالکان کو کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔